اچھا جی، بات کرتے کرتے ایک محمد سلیم صاحب ہمیں مل گئے ہیں. ہی کیم ہیئر اور انہوں نے اپنی کچھ بکس دی ہیں. تو اس کے اوپر پتا چل رہا ہے کہ یہ ایکٹیو وائس پیسو وائس کی بک باقاعدہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے, پرنٹ بھی کروائی ہوئی ہے, اور وہ بیچارے رکشہ چلا رہے ہیں, پڑھا لکھا بندہ. السلام علیکم چاچا, کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے. محمد سلیم آپ ہی ہیں جی؟ یہ آپ نے ایکٹیو پیسو کی بکس لکھی ہیں, اور یہ ٹینسز کی بھی آپ نے؟ ہاں ٹینس میں نے 4 کتابیں ڈائریکشن ڈائریکٹر کی بھی لکھی ہے میں نے. اچھا وہ جی. لکھ گئی ہے, وہ لوگ لے جاتے ہیں. ہاں, وہ 4 کتابیں میں نے لکھی. تو اس کو پبلش بھی خود کروائے؟ ہاں یہ والے, یہ آصف بک سینٹر والوں نے. ہاں, یہ تو کیا آتھر مسئلہ میں کیا ہوں, ہوا؟ آتھر میں ہوں. آتھر آپ ہیں. ہاں. میں وہی حیران ہو رہا ہوں, تو پھر رکشہ کیوں چلانا پڑ رہا تو ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ رشوت. تو بات تو وہ آگئی نا, آپ کو بھی دینی اب پڑے. ایم اے انگلش اور ایم ایڈ وہ عام میرٹ تو نہیں ہے. ایم اے ایجوکیشن تو ایم اے انگلش کے ساتھ ایم اے, تو میں کیوں نہیں لگ کون سکا؟ کون سے ایم اے کر چکے تو ہیں؟ آپ کا ایم اے کون کون سے کر چکے ہیں؟ ایم اے تاریخ مطالعہ پاکستان, ایجوکیشن, ایم اے انگلش 3. 4. اچھا, ایم اے انگلش بھی تو ہو نا. پھر ملازمت کیوں نہیں کی؟ کام ملازمت ہوئی ہے, انہوں نے مجھے پروفیسر لگایا نہیں. وہ رشوت کی بات ہے نا, یہاں پہ رشوت نے سوال بتایا. تو آپ کا جو سوال جو ہے نا وہ اب آج کل وہ سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی رشوت کی مجبوری سامنے آ کھڑی ہوئی ہے؟ میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے از اے ڈیموکریٹک کنٹری. کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ایک منٹ, کتابوں کو آپ چھوڑے. آپ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور یہ کیا ہے, یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی مین اٹ از بیسڈ آن بائی اینڈ سیل. اوکے, یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے. ہاں, تو خریدو, آپ سمجھے جو چیز آپ نے. ہاں, کیونکہ آپ نے جب ڈیموکریسی کا نام لینا تو اس کا میں نا خرید و فروخت ہوگی. چاہے ووٹ ہے, کچھ بھی آپ نے لینا اور دینا, لینا, ٹیک اینڈ گیو, ٹیک اینڈ گیو, ٹیک اینڈ گیو. تو رشوت کا تو یہ تو آپ کا جو سوال اب بن نہیں رہا. چاچا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, نہیں ہے نا. ہمیں بتایا یہ گیا کہ ہم اسلامی جمہوریہ بتایا گا پاکستان تو دھوکہ دیا گیا. دھوکہ دیا گیا, دھوکہ دے گئی. یہ اسلامی ملک ایسے ہوتا ہے. اسلامی ملک کا مطلب کہ یہاں غربت نہیں ہوگی, اس کے علاوہ کوئی مطلب کہ یہ جو آپ چیزیں نظر ہے یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے. یہ تو چھتر مارنے چاہیے انہوں نے. یہ کون سی اسلامی حکومت کا ہے؟ یہ کون سی حکومرانی ہے؟ ہماری ہانڈیاں میں تباہ کر کے رکھ دی ہے. 150 روپے کلو آٹا, 160 روپے کلو آٹا. یہ اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ امن سلامتی, مطلب امن ہے, سلامتی ہے. تو یہ پاکستان جو اسلامی ریپبلک کا پاکستان جو انہوں نے نام دیا تو اس وجہ سے دیا. کیوں بدنام کریں ہمارے اسلامی ملک کو؟ ان کو نام کو ختم کر دینا چاہیے. یہ اسلامی ملک کیا ہے یہ مجھے بتائے. نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں. ہماری ہانڈی جو ہے وہ دیکھو 800 روپے میں ڈیلی دیتا ہوں, ہانڈی نہیں پکتی ہماری 800 روپے میں. یہ اسلامی حکومت ہے. اللہ آپ کو عزت دے. ان کی بات بڑی جائز ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, اسلامی ملک ہے. اسلامی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی ملک کا مطلب ہے کہ یہ فریڈم آف تھاٹس, فیلنگ, ایٹنگ, ہنگری, ہر چیز کی آزادی ہو نا. یہ ہوتی ہے. یہ جو آپ اسلامی حکومت کہہ رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس کو اسلامی ملک کہتے ہوئے. رب سانو پوچھے گا اس بارے, اللہ پوچھے گا ہمیں. اللہ نے پوچھے گا. ان لوگوں نے تو نہیں پوچھنا. یہی پوچھنے والے, یہی کرنے والے, پوچھنے والے بھی وہی ہیں. آدھے پوچھنے والے ہوتے, آدھے کرنے والے ہوتے. کبھی آپ کو یہ رکشہ چلاتے ہوئے کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا کہ میں پھنس گیا, ہوں میں رشوت دیتے بغیر نہیں نکل سکتا؟ یہ ہر جگہ پر یہ کون سی بات ہے؟ قدم قدم پر یہی بات ہے. آخری دفعہ کب ہوا تھا؟ رشوت اگر مسئلہ ہوتا تو آپ ادھر تو نہ ہوتے, آپ کہیں عہدے پر ہوتے. یہ رشوت کی وجہ سے رہ گئے آپ میں اللہ کا شکر ہے چاچا, پتہ کیا بات ہے, اسی لیے تو بات کر رہے ہیں. اب دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں یعنی کہ بچے میرے کے اوپر 2.5 لاکھ روپے کا ناجائز اس پر لگایا. اس نے کیا لگایا؟ پیسے. پولیس والوں نے ناجائز وہ 2.5 لاکھ روپے مجھے قرضائی بنایا انہوں نے. اگر انہوں نے رشوت دی کام کر کے, میں نے نہیں دی, میں پھنس گیا. اور اب آپ رکشہ چلا رہے ہیں. اب میں وہ قسطوں پر میں 15,000 روپے دے رہا ہوں, جبکہ وہ ناجائز. کیوں کہ پیسے دیے, یعنی کہ پیسے جو ہے نا دام بنائے کام.
तो ये पाकिस्तान का जो अब जो सिचुएशन है ना, ये पैसे के जोर पर औरत को मर्द और मर्द से औरत तो नहीं बना सकते, बाकी सारा काम हो जाता है। ये बड़ी जायज बात है। आप स्याह रात को चमकता दिन कह सकते हैं। अगर आपके पास हरामखोरी का पैसा है मुंह बंद करने के लिए, आप इंसाफ खरीद सकते हैं, आप मामलाते जिंदगी को बदल सकते हैं, और सिवाय उन चीजें के जिनमें कुदरत ने आपको इख्तियार नहीं दिया, बाकी सब आप कर रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ में बात है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। चाचा अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आपसे बात कर सकता हूँ? सेहत अच्छी है? अंकल, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि आपको नजर आ रहा है कि अब रिश्वत के बगैर मैं आगे नहीं चल सकता, ये जालिम मुझे इस दरवाजे पर ले आए हैं कि यार मुझे भरनी पड़ेगी, चट्टी भरनी पड़ेगी? चट्टी भरनी पड़ेगी, लेकिन वो है ना इस तरह कि तुसी पहले ते 8-10 दिन तुसी चक्कर लांदे जाओ, हाँ, लांदे जाओ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, तो फिर जब नहीं कोई काम होएगा तो की करांगा? तुसी दसो टोटके क्या अपनाते हैं कि इसको मजबूर करें कि ये खुद यहाँ पर आए? बस ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, रुकावटें पैदा करते हैं। रुकावटें तो ये सिलसिला अभी है ना, अभी कौन करेगा? आप करते क्या? मैं मेरा वर्कशॉप है। वर्कशॉप है। हाँ जी, आपके पास कोई सरकारी महकमा कभी आपके काम के हवाले से आया है कि जी ये भरने पड़ेंगे, और जो आपको नहीं, आपके असूली तौर पर आपको नहीं भरने चाहिए? असूली तौर पे नहीं भरना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? उनके पास बहुत है भाई, ये छोड़ दे। अभी ये सिस्टम ऐसा हो गया है, ये सिस्टम ही रिश्वत और बेईमानी के ऊपर खड़ा हुआ है। बस ये सिस्टम रिश्वत और बेईमानी पर खड़ा हुआ है। ये बुजुर्गों का कहना है। उन बुजुर्ग का कहना था कि भाई रिश्वत के बगैर कुछ भी नहीं है। वो 4 एमए करके जलील हो रहा है, रिक्शा चला रहा है, बुजुर्गी अपनी गंवा रहा है। और मैं सरकारी मुलाजमीन से दरखास्त करूँ, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता इसको कर दिया गया है। ये इतना बदबख्ती डिजर्व नहीं करता, लेकिन चल रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? से ठीक है? मुलाजिम है कि यहाँ के आपका बिजनेस है? मुलाजिम है। कभी कोई सरकारी महकमा शहकमा आया है कि लेन देन करन? जी आता है, कारपोरेशन भी आती है, एलए भी आती है। की कहते हैं आके फटे वगैरह अंदर करो, बेंच ऊपर अंदर करो, सड़क साफ कर दो। हाँ, वो तो ठीक बात है। वो जी उनके बदले भी कुछ मंगते ने? नहीं उनके बदले कुछ भी लेन नहीं। देन कोई नहीं, जीते रहो। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं भाई? मैं स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट है, यानी आप तो भी कारोबार वगैरह तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर। कभी रिश्वत देनी पड़ी एक स्टूडेंट को? नहीं, मुझे तो नहीं देनी पड़ी सर। अल्लाह तो बचाई रखे, जीते रखो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अड्डे पे बैठे हो? कभी लेना देना पड़ा? नहीं सर, चटी चुटी कोई नहीं पाना आया? छठी कोई नहीं। चलो मुबारक हो जी, अच्छी बात है जी। आगे चल रहे हैं। लेकिन ये अमूमी राय है आम लोगों की। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उनको पता है हमने अड्डा चलाना है, तो उन्होंने एक मैनिपुलेटेड राय दी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद कभी ऐसा नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन एक कसीर तादाद ऐसी है जिन्होंने जिंदगी में एक बार या एक बार से जायद या फिर कई बार रिश्वत को अपने सीने पर नाचने और कूदने पर मजबूर होते देखा है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।